میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں, کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے, رسولی. یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا. سبحان اللہ. ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ابھی انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. اگر کسی کی بیوی حامل ہے اور بچہ تیار ہے, 9 مہینے اس کے پورے ہو گئے, اسپتال لے جاؤ کہ بھائی کیا ہے, کہتے ہو اس کو اسپتال میں داخل کرو. بچہ بالکل الٹا ہے, سر اس کا الٹا ہے. یہ بیوی کے لیے خطرہ ہے. یہ کسی طرح, یعنی اگر ہم جیسے کہ یہاں 2-3 ہزار بندے ہیں, 2-3 ہزار بندے, ہم میں سے جس کی بھی بیوی تھوڑے سے اس کا کیس ہو, اسپتال اگر لے جائے تو ہر ایک کا بچہ الٹا ہی ہوگا. یہ الٹے ابھی سے شروع ہو گئے, اس سے پہلے الٹے نہیں تھے. ہم سارے سیدھے پیدا ہو گئے. ہم تو بغیر ڈاکٹر کے پیدا ہو گئے سیدھے ہی. ہمارے دیہات میں جہاں پر اسپتال نہیں ہے وہ سبھی سیدھے پیدا ہوتے. یہ شہر میں سارے بچے الٹے ہوتے. اور پھر اس الٹے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یعنی خدا ترسی کا حال آپ یہ دیکھیں. ان کی خدا ترسی بے ایمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میں نے عرض کیا, یہ صرف ڈاکٹروں کا قصور نہیں ہے. مولوی جن والا ہے, تعویذ والا مولوی ہے. آپ جائیں گے کہ حضرت مجھے کسی نے جادو نہیں کیا. یہ جو ہم 2,000 بندے ہیں, یہ 3,000 بندے, ہم میں سے الگ تھلگ آپ جائیں کہ حضرت مجھے دیکھو, مجھے کسی نے جادو نہیں کیا. ہاں آپ پر بہت بھوت ہے, بڑا بھوت ہے, بہت جن ہے, آپ کو کسی نے جادو. میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں, کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا عامل کہ آپ کو کسی نے تعویذ نہیں کیا, جادو نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر بندے کو کہتے ہیں آپ پر جادو ہو چکا. ہر بندے کو کہتے کہ آپ پر جن ہے, آپ پر جن ہے. میں اگر مولوی منظور بھی چلا جاؤں اور میں کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مولوی منظور, تو مجھے کہے گا آپ پر جن مسلط ہے, حالانکہ میں خود جن ہوں. مجھ پر جن کیا مسلط ہوگا. جن کے باپ کو طاقت ہے کہ جن مجھ پر آ جائے. میں خود ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انسان ہوں یا جن ہوں. اس قسم کا جن تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ جن ہمارے پاس آ جائے اور اس طرح ہم پر حملہ کرے. ہم تو جنات کو خود جوتے مارتے ہیں. لیکن بے ایمانی کی حد اس طرح ہو گئی ہے کہ جس کے پاس بھی جاؤ وہ کہے گا آپ کو جن ہے, جادو ہے. تو مولوی کھائے گا کہاں سے کھائے گا. اس کی خدا ترسی کا عالم یہ ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ الٹا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے. میں اپنی بیوی کو لے جاؤں, آپ بھی لے جائیں, اس کا فائدہ کیا ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بندے کے بچے الٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی ہلاک ہو جائے گی. کوئی نارمل طریقے سے بچے کے پیدا ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے. اس کو آپریشن کرو, جلدی آپریشن. تو آپریشن کیا. اس وقت 80-90 ہزار روپے کم از کم, اور اس کے 2-3 دن وہ بیڈ پر رہے گی, دیگر دوائیاں, آپریشن. 80-90 ہزار یعنیekھ روپے. آپ کے 4 بچوں پر 4 لاکھ آئیں گے. اس کے بعد بچے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. وہ ایک مرتبہ چیرا, دوسری مرتبہ چیرا, تیسری مرتبہ چیرا, 4 آپریشن کے بعد تو کسی کا بچہ ہی نہیں ہوگا. 4 کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی. پھر وہ جو رحم ہے اس کو الٹا کرتے ہیں یا آپریشن کر کے نکالتے ہیں. تو 4 بچے, مشکل سے 4 بچے یہ آپریشن. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کینسر کے لیے اور بعض بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی مفید ہے, بہت ہی مفید ہے. یہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے یہ ہو کر کے پھر جراثیم. اور رمضان میں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے, رمضان میں بھوکا ہوتا ہے, کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے, روزہ اس نے رکھا ہے, تو پھر یہ کہ انسانی یہ ہے کہ انسان کو تو ظاہر ہے کہ کچھ غذائیت تو چاہیے. وہ چیز جب ہے نہیں ہے تو ان جراثیم کو اس کی قوت مدافعت کھا کر کے ختم کر دیتا. بہت سے لوگ میں آپ کو بتاتا نہیں, میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا. ہمارے سردار مرداروں کو دیکھا اپنے لوگوں نے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں, کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے, رسولی. یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا. سبحان اللہ. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن کرو. میں نے کہا فلانا سردار نے آپریشن کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, خان بھی مردار ہو گیا. تو کیا بس میں اس پر قل ہو اللہ پڑھ کر کے, الحمد پڑھ کر کے دم کرتا, اور طالب علموں کو, غریبوں کو بلا کر کے. ہم اس مقام کے تو ہے ہی نہیں. طالب علم کو میں یہ
کئی سال ہماری مؤذن صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے امام صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ طالب علم کوئی آ جائے، میں کہتا ہوں کہ بھئی بابا اس پر دم کرو، مجھے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کا دم اتنا نہیں لگتا جتنا طالب علم کا دم لگتا ہے۔ ان میں بعض یتیم اور غریب لڑکے ہوتے ہیں، ان کا جو دم لگتا ہے سبحان اللہ، تو طالب علم میں کہتا ہوں یار اس پر دم کرو، دوسرا کوئی آ جائے میں اس کو کہتا ہوں یہ دم کرو، تیسرا یہ کہ استاد جی سر دباتے آپ کے، پورا دن پڑھا کر کے میں کہتا ہوں چھوڑو ان باتوں کو، دم کرو، بخدا اس کا نام و نشان نہیں ہے، کیا تھا کہاں گیا کدھر ہو گیا۔ لیکن یہ مولویوں سے اتنا نہیں ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوتا، یہ طلباء سے ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت، جھوٹے جو ہوتے ہیں نا، مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی نبی بن رہے، تو محمد رسول اللہ نے، ایک آدمی نابینا تھا اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بینا ہو گیا، وہ کہنے لگے میری ایک آنکھ نہیں ہے۔ آپ نے اب دم، مسیلمہ کذاب تو آپ نے سنا، اس خنزیر نے 200 سال عمر کی، نبی کے وصال کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا، تو کسی مرید نے کہا ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہ میری ایک آنکھ ہے اور دوسری ہے کہ چلی گئی ہے، آپ دم کریں۔ وہ جو مسلمانوں کا محمد ہے وہ تو نابینوں کو دم کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، اور فلاں کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو مسلمہ کو کہا تھا کہ آپ کو نبی تو مانیں گے لیکن دم کرو، مسلمہ نے دم کیا تو وہ آنکھ جو ٹھیک تھی وہ بھی چلی گئی۔ یک نہ شد دو شد، جو آنکھ اس کی ایک تو چلی گئی، دوسرے کا دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ مسلمہ جب دم کیا تو دوسرے بھی چلی گئی۔ پھر اس کی جو لشکر تھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی لشکر تھی، جب یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس لیے کہ ہر بندے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بے دین ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو نابینا کو ماشاءاللہ کانے کو اس نے ٹھیک کر دیا، اس طرح ٹھیک کر دیا کہ دم کیا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک نے کہا کہ سرکار، وہ حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی کے پاس صحابہ تھے اور ان کو پانی نہیں ملا، تو ایک کنواں تھا، پانی اس کا خشک ہو گیا، محمد نے اپنے لعاب اس میں ڈالا تو پانی ایسے چشمہ ابھرنے لگا۔ کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ نے تو وہ خشک، جو کنواں خشک ہو گیا اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، ہمارا چشمہ آپ کی لشکر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی، اس کو دم کرو تاکہ ہم آپ کو نبی مانیں۔ تھوڑا سا اس میں پانی تھا، دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا، تو تھوڑا سا اس میں پانی تھا اس کو دم کیا تو وہ بھی خشک